نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ میں سید انعام الرحیم رضوی اپنی کتاب عاقبۃ للمتقین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں نے یہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات کی تلاوت اور ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے ایسے ہی بزرگان دین نے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے، حضرت ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت سے بزرگان دین نے اسی طرح اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہی اس کا ترجمہ ہے، اور اس کی تفسیر بھی انہوں نے اپنے علم کے مطابق بہت اچھی فرمائی ہے۔ اصل میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی بطور وحی کے نازل فرمائی ہے، اس کے 46 اعداد بنتے ہیں اور انسان کے 46 کروموسوم ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی بزرگان دین یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یا جو لوگ یا جو بزرگ دنیا میں دین لوگوں کے لیے لے کے تشریف لائے، لوگوں نے یا تو ان کو اللہ رب العزت کا حصہ بنا لیا یا اللہ رب العزت ہی مان لیا یا خدا کا اوتار بنا لیا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل واضح کر دی ہے کہ جو پہلی وحی کی پہلی آیت ہے، یعنی پہلی وحی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جو وحی نازل کی جا رہی ہے، یہ فقط بنی آدم پر ہی نازل کی جا رہی ہے، کسی اور مخلوق پر یہ وحی نازل نہیں ہو رہی۔ کیونکہ میں نے اکثر ٹیلی ویژن پہ اور انٹرنیٹ پہ یہ بات سنی ہے کہ آپ سائنسی اعتبار سے اس بات کا کوئی ثبوت پیش کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات موجود ہے، تو اس سے بڑھ کر اور میں کیا دلیل دے سکتا ہوں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی ہے، وہ آج کل 19ویں 20ویں صدی میں لوگوں نے اس بات کو، سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ انسان کے 46 کروموسوم ہے، اور 46 کروموسوم کا مطلب ہے 23 کروموسوم والدہ کی طرف سے آتے ہیں اور 23 کروموسوم والد کی طرف سے آتے ہیں، تب جا کے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور یہ اس سے بڑھ کر اور سائنسی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کروموسوم بیان فرما دیے۔ دوسری جو آیت ہے خلق الانسان من علق، اس کے معنی ہے کہ اس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس کے حروف علم الاعداد کے مطابق 52 عدد بنتے ہیں، اس کے 52 عدد بنتے ہیں، اور 52 جب دن ہو جائے انسان کی تخلیق کے وقت، جب 52 دن ہو جاتے ہیں تو اس کا الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ انتہائی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کان، اس کی جنس کے اعضاء واضح طور پر نظر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ 41ویں سے دن پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو طلب فرماتا ہے اور اس فرشتے سے حکم کرتا ہے کہ فلاں خاتون کے پاس چلے جو اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے،
تو وہ جو فرشتہ ہے وہ پوچھتا ہے یا رب العزت اس کا نام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بیان فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے اس کی عمر کیا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمر بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ اس کا رزق بتاتا ہے۔ اس کی پھر وہ پوچھتا ہے اس کی شکل، اس کے اعضاء کس طرح کے ہوں گے، وہ پوری تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ پوری تفصیل ایک صحیفے پر اس کو لکھا دیتا ہے۔ تو جب وہ فرشتہ اس عورت کے پاس آتا ہے 41 سے دن پر، تو 42 سے دن پر جو انسان ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ الگ سے وہ نکلنا، اس کے اعضاء نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور 52 ڈیز پر اس کے جو اعضاء ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ پر انتہائی واضح طور پر نظر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اعضاء الٹرا ساؤنڈ پر اتنے واضح طور پر کبھی نظر نہیں آ سکتے۔ اس کی تیسری آیت جو پہلی وحی کی تیسری آیت ہے، اقرأ وربک الاکرم، پر اس رب کا نام جو انتہائی صاحب عزت ہے، اس کے 30 عداد بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر 30 سپاروں کا قرآن حکیم نازل فرمانا ہے، اور اس نے پورے 30 سپارے انسان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، جو انہوں نے ہمیں ارسال فرما دیے، ہمارے حوالے کر دیے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا اس وقت بھی اور اب بھی اور اس سے بہت پہلے بھی کہ انسان کے 46 کروموسوم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی علم بالقلم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور اس کے 40 عدد بنتے ہیں، یعنی کہ جو بعثت کی عمر ہے کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول کی جو بعثت کی عمر ہے وہ 40 سال ہے، جیسا کہ سورۃ یونس میں آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا ہوا ہے، یعنی کوئی امت یہ قیامت والے دن نہیں کہہ سکے گی کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، اور اس کے 40 عداد بنتے ہیں۔ ان جو یہ 4 الفاظ ہیں ان کے 40 عداد بنتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 47 ہے۔ 47 نمبر اس لیے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 47 نمبر صورت بطور آپ کے نام کے، یعنی سورت محمد کا قرآن حکیم میں نمبر 47 ہے، اور وہی آخری اللہ کے رسول ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نمبر 47 رکھا کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا ہے، اور آخری رسول مسلمانوں کی طرف بھیج رہے ہیں، اور وہ آخری رسول ہیں، اور ہر ان کی بھی جو بعثت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی، یعنی تمام رسولوں کی جو بعثت کی عمر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال مقرر فرما دی ہے۔ 1-2 مہینے تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ عنایت فرمایا، اس کو وہ کچھ سکھلایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں نازل فرمائی ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھلایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب جو ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 63 بنتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک 63 سال ہوگی۔ یہ دنیا کی ساری اقوام خواہ وہ کسی مذہب یا کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک 63 سال ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک پہلی وحی پر ہی بیان فرما دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے علم کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت کسی کے پاس ہو تو وہ خود
وہ بتا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بڑا ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کچھ صاحب علم نہیں ہو سکتا، وہی ذات علیم و خبیر ہے، وہی جانتا تھا کہ انسان کے 46 کروموسوم ہیں، اور وہی جانتا تھا کہ انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، وہی جانتا تھا کہ اس نے 30 پارے قرآن مجید کے نازل فرمانے ہیں، اور وہی جانتا تھا اور جانتا ہے کہ ہر جو نبی ہے اس کی بعثت کی عمر 40 سال کی عمر ہے، اور وہی جانتا تھا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک 63 سال ہے۔ وہ صرف یہ نہیں جانتا، اس نے صرف یہی نہیں یہاں پر بیان فرمایا، اس نے یہ جو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اس نے قرآن میں بارہا بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ بھی آپ پہ واضح کر دوں گا، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی تاریخ پیدائش قمری اعتبار سے بھی قرآن میں لکھ دی ہے، اور شمسی اعتبار سے بھی لکھ دی ہے۔ یہ جو 63 سال عمر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمری اعتبار سے عمر ہے، شمسی اعتبار سے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔